توجہ کر لیں میری بہنوں کی بھی طرف، منگیتروں کے ساتھ اگر جا کر کے سب کچھ لٹا رہی ہے بچیاں تو یہ بہت دکھ کا مقام ہے۔ بہنیں گائیڈ کرتی ہے چھوٹی بہنوں کو، بڑی بہنیں، کہ تیرے منگیتر کا فون آئے گا تو یہ ڈائلاگ کہنا، انا للہ و انا، اور پھر اس کے بعد منگیتر کے ساتھ رہتے رہتے بائک پہ بھی سیر و تفریح بھی، یہ بھی وہ بھی، بعد میں وہ کہہ دیتا ہے میں نے تو اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا۔ اور کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس کے منہ سے بدبو آتی۔ تو تجھے کیسے پتا چلا کہ اس کے منہ سے بدبو آتی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ سب سارا محلہ دیکھ چکا کہ بائک پہ منگیتر کے ساتھ گئی، فوٹو کھچائی، ویڈیو بنایا، دریاؤں کی میں گھوما۔ اب جب اس کو چھوڑ گیا، منگنی ٹوٹ گئی، کون اختیار کرتا ہے اس کو؟ اس کی زندگی برباد۔ پھر ماں باپ کو رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے، پھر اس کو بھی رونے کے لیے مزدور نہیں ملتے۔ اب تو برباد ہو گئی، تو اب برباد ہونے اب کیا؟ حضور کی بات مانی تم نے؟ آقا کا فرمان تو اس پہ کان دھرا تم نے؟ نہیں دھرا۔ تو یہی ہوگا، جب تم آقا کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گے، بربادی مقدر ہے۔ حضور کے فرمان پہ کان نہیں دھرتے، برباد ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ بربادی مسلمانوں کی کبھی نہیں ہوتی اگر حضور کے فرمان پہ عمل کرتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے آقا نے تو اتنا پوتر اور پاکیزہ معاشرہ تشکیل دیا تھا کہ چچا کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی چچا زاد بھائی سے، ماموں کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی ممیرے بھائی سے، پھپھی کی بیٹی بھی پردہ کرتی تھی پھپھیرے بھائی سے، سالیاں پردہ کرتی تھی بہنوئی سے۔ کیا ہو گیا؟ بھابیاں پردہ کرتی تھی دیور سے۔ کیا ہو گیا؟ نہیں، ہم بہت پاکیزہ سوچ کے لوگ۔ آقا فرما رہے داؤد جیسا پرہیزگار مرد ہو اور مریم جیسی پارسا عورت ہو، اور دونوں اگر ایک ساتھ رہنا چاہیں، میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس سے بڑی بات اب میں کیا عرض کروں جو کہنے جا رہا ہوں، ذرا توجہ کریں۔ احتیاط، تقوی، پرہیزگاری۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوں۔ چوکھٹ سمجھتے ہیں نا؟ گیٹ کا جو حصہ، چوکھٹ۔ ابھی کے بچے نوجوان پتہ نہیں اس کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اب تو چوکھٹیں ختم ہو گئی، بڑے بڑے گیٹ ابھی آگے نا اس کی جگہ۔ تو بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے دروازے ہوتے تھے، اس پہ ایک چوکھٹ ہوتی تھی۔ بڑے بوڑھے چوکھٹ پہ بیٹھنے سے بھی منع کرتے تھے۔ کیوں منع کرتے تھے کبھی پوچھا نہیں، لیکن بیٹھنے کبھی نہیں دیا، نہ چوکھٹ پہ پیر رکھنے دیا، نہ کبھی چوکھٹ پہ بیٹھنے دیا۔ اس وقت تو اتنا شعور نہیں تھا کہ پوچھتے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ پہ بیٹھے۔ جب یہ روایت سامنے آئی تو پتا چلا کہ چوکھٹ پہ بیٹھنا کیوں منع کرتے۔ ذہن میں آ گئی بات، لیکن کوئی فرض واجب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات تقوی کی کر۔ اور رخ ہے راستے کی طرف، گھر کی طرف رخ نہیں ہے، راستے کی طرف رخ ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین، آپ جیسی ہستی چوکھٹ پہ بیٹھ کے روڈ کی طرف منہ کرے؟ سوچ، اس کا مطلب ایسے لوگوں کو بھی لوگ ٹوکتے تھے۔ اور وہ کیا معاشرہ تھا جس وقت تو ٹوکنے والے کو لوگ دھمکاتے نہیں تھے بلکہ اس کا شکریہ ادا کرتے۔ ابھی تو اس کے اوٹے پہ بیٹھے، اس کے نکڑ پہ بیٹھے، اس کے زینے پہ بیٹھے، یہ آج اپنی زندگی ہوگی۔ وہ مسلمان جو کبھی مسجد کے زینے پہ نہیں بیٹھتا تھا، آج وہ لوگوں کی چوکھٹ پہ اور دروازوں پہ اور زینوں پہ بیٹھ کے موبائل کھیل رہا ہے۔ یہ زندگی ہو گئی اس جوان کی جو لوگوں کی مقدر کو جگانے کا ذریعہ بنتا تھا، قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا اس قوم کو؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ امیر المومنین، آپ چوکھٹ پہ بیٹھے اور رستے کی طرف منہ کر کے، حیرت ہے۔ آپ نے میں ادھر آ، تجھے بتاؤں میں کیوں بیٹھا ہوں رستے کی طرف؟ کہا کیوں؟ کہا کہ آج میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی۔ حفصہ کون؟ ام المومنین سیدہ حفصہ، یہ رسول اللہ کی بیوی ہیں اور بہت چہیتی بیوی، ساری بیویاں چہیتی تھی، لیکن جو بہت زیادہ لاڈلی بیویاں تھیں ان میں سے ایک سیدہ حفصہ تھی۔ ان لوگوں کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی تھی بارگاہ رسالت۔ کسی کو کوئی بات منوانا ہوتا تھا تو ان لوگوں کو وسیلہ بنایا جاتا۔
یہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اور رسول اللہ کی زوجہ اور بیوی ہے. اب دو رشتے جڑے ہیں. نمبر ایک، وہ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہے اس لیے کہ ان کی بیٹی ہے تو بیٹی ہے، لیکن وہ عمر ابن خطاب کی ماں بھی ہے کیونکہ وہ ام المومنین ہے. جو بیٹی ہوگی وہ کبھی ماں نہیں ہو سکتی، جو ماں ہوگی وہ کبھی بیٹی نہیں ہو سکتی. لیکن یہ رسول اللہ کا رشتہ ازدواج ہے جس کا تقدس کا یہ عالم ہے کہ جن کی بیٹیاں تھی ان کی ماں بھی بنا دی. ام المومنین ہے. دو مقدس رشتوں کا سنگم ہوتا ہے. لیکن تقوی فاروقی کیا ہے؟ میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور نے وہ عجائب بنائے ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی. چراغ لے کر نہیں، جاؤ سورج لے کے تلاش کرو ایسے متقیوں کو جن پہ تقوی بھی ناز کرتا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا تو یہ پوچھتا ہے میں دروازے پہ بیٹھا ہوں روڈ کی طرف، راستے کی طرف رک کر کے، شوق سے نہیں، سن کیوں بیٹھا ہوں؟ میری بیٹی حفصہ مجھ سے ملنے آئی ہے اور میری بیوی اپنی میکے گئی ہے. میری بیٹی مجھ سے ملنے آئی اور میری خود کی اپنی بیوی میکے گئی ہے، تو میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بیٹھنے کو پسند نہیں کرتا. میں اپنی جوان بیٹی کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلا بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے میں چوکھٹ پہ بیٹھ گیا ہوں. اللہ کے بندو ذرا دیکھو، یہ حضور کے تربیت یافتہ لوگ تھے. آج لڑکیوں سے دوستی، ان کے ساتھ گھومنا اور اس کو کوئی گناہ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتے تیسرا شیطان. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عورتوں کے درمیان بیٹھتا ہے مسلسل اس کے دل پر سیاہی نازل ہوتی ہے اور اس کا دل کالا ہو رہا ہوتا ہے. اس عورتوں کے ساتھ، اجنبی عورتوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں. عورتیں آئی اور اللہ کے رسول سے عرض کی یا رسول اللہ آپ مردوں سے مصافحہ کرتے ہیں، ہم سے بھی کر لینا. آقا فرماتے لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. حضور نے کبھی مصافحہ تک نہ کیا عورتوں کو کبھی بے پردہ آنے نہیں دیا جب سے پردے کا حکم نازل. حضور کی پاک ازواج کے سامنے کبھی بے پردہ کسی کو جانے نہیں دیا، بلکہ ایک نابینا صحابی ان کے سامنے بے پردہ آ گئی، یعنی چہرہ کھول کے فرمایا پردہ کرو. تو پوچھا کس سے؟ ان سے. کہا یہ تو نابینا. کہا یہ نابینا ہے، تم تو بینا ہو.